جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح ہمارے پاکستان کا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ آج ہم اس کے اسباب پڑھتے ہیں، اسباب جمع ہے سبب کی کہ کون سی وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ تو جی بچوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کچھ جغرافیائی مسئلہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کچھ راستہ ایسا تھا کہ 1000 میل کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ اب ان دونوں حصوں کے درمیان بھارت تھا، جو کہ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کے وجود کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا۔ اب 1000 میل کے فاصلے پر دونوں حصوں میں سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، معاشی طور پر ہر طرح کے رابطے کو رکھنا مشکل تھا۔ مطلب آپ یوں تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کا گھر ہو اور بیچ میں کوئی اور گھر ہو اور پھر اگلا پھر آپ کا گھر ہو اور اس گھر کے اندر سے راستہ آپ کا جاتا ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم مکمل طور پر اس پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں۔ اب ان دونوں حصوں کی ثقافت بھی ایک دوسرے سے اب آہستہ مختلف تھی۔ مشرقی پاکستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں معاشی طور پر پسماندہ تھا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو گئی، جو کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ایک سبب بنی۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے تجارت ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات تھے کہ زیادہ تر وہاں پر جو کاروبار کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، وہ لوگ ہندو تھے اور انہوں نے مائیگریشن نہیں کی، یعنی ہجرت کر کے وہ بھارت نہیں گئے۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت مسلمانوں کو لوگوں کو اندر علیحدگی کے جذبات کو آہستہ آہستہ ابھار رہے تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں معاشی پسماندگی تھی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ تھا، وہاں دریا زیادہ ہیں، کام زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کو معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ اقدامات نہیں کیے۔ اب اس کے بعد ایک جو اہم کردار ادا کیا وہاں کے ہندو اساتذہ نے کردار ادا کیا کہ اسکولوں میں انہوں نے بچوں کو آہستہ آہستہ مغربی پاکستان کے خلاف کیا۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ اب جب پاکستان بنا 1947 میں، 1947 میں اور 71 کے درمیان جتنے بھی سال آئے، وہ جو چھوٹے بچے تھے وہ آخر بڑے ہو گئے اور ان کے جذبات کو اس طرح سے ابھارتے رہے کہ پاکستان نے ان کی طرف ترقی کی طرف توجہ نہیں دی، ان کے لیے کام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ایک آ گیا زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 62 کے ہم دساتیر جو دستور ہمارے بنے، ان میں بنگالی کو اور اردو کو دونوں کو ہی جو ہے وہ قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا شروع سے ہی ہو چکا تھا، جس کو کہ یہ ختم نہیں کیا جا سکا۔ ان اقدامات کے باوجود کہ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دیا گیا، ان کے لیے یہ کوئی نہیں تھا کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب نمائندگی کے شرح کا مسئلہ ہے۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی اور آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے، یعنی 56% تھے وہ لوگ۔ انہوں نے 1956 اور 62 کے آئین میں برابری کے بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، مگر انہیں ان کے جائز حقوق نہ دیے، لہذا ان میں مایوسی پیدا ہوئی۔ یعنی جب نمائندگی تو ان کو مل گئی، لیکن نمائندگی ملنے کے بعد انہیں مکمل طور پر وہ حقوق حاصل نہ ہو سکے جن کے کہ وہ حقدار تھے، جس کی وجہ سے ان میں ایک اور مایوسی پیدا ہو گئی کہ
56% آبادی کے باوجود ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنی۔ تو آج بچوں اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ باقی جو اس کے رہ گئے ہیں کچھ پوائنٹ وہ انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اور اب جب آپ نے اس کو آنا ہے تو اچھی طرح سے دیکھ کر آنا ہے، اس کو یاد کر کے آنا ہے، تو اس کو پھر میں جو ہے کلاس میں دوبارہ سے آپ سے اس کو سنوں گی۔ تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔